ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 17 صفر المظفر ہے۔ ام عطار یعنی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی امی جان کی شب عرس بھی ہے۔ اس مناسبت سے کچھ نعت خوانی بھی کرتے ہیں، اثار ثواب کرتے ہیں، تو پہلے نعت شریف ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جگہ فدا، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جگہ فدا، دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جگہ نہیں۔ پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا کا، کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں۔ پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔
مرحوم عطار کا کلام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نازل ہو صدا رحمت کے گوہر، نازل ہو صدا رحمت کے گوہر، عطار کی پیاری امی پر، عطار کی پیاری امی پر، ہو پیارے نبی کی خاص نظر، ہو پیارے نبی کی خاص نظر، عطار کی پیاری امی پر، عطار کی پیاری امی پر، ملت کو دیا ایسا بیٹا، ملت کو دیا ایسا بیٹا، سنت کا علم جس نے تھاما، ملت کو دیا ایسا بیٹا، ملت کو دیا ایسا بیٹا، سنت کا علم جس نے تھاما، سنت کا علم جس نے تھاما، قربان ہے ہمارے قلب و جگر، قربان ہے ہمارے قلب و جگر، عطار کی پیاری امی پر، عطار کی پیاری امی پر، عطار کی پیاری امی پر، تیرا گھر خدمت دین کا مرکز بنا، ہم پہ احسان ہے ان کے عطار کا، ملت کو دیا ایسا بیٹا، سنت کا علم جس نے تھاما، سنت کا علم جس نے تھاما، قربان ہے ہمارے قلب و جگر، قربان ہے ہمارے قلب و جگر، عطار کی پیاری امی پر، ہو پیارے نبی کی خاص نظر، ہو پیارے نبی کی خاص نظر، عطار کی پیاری امی پر، مولا یہ گھرانہ شاد رہے، مولا یہ گھرانہ شاد رہے، تا حشر یوں ہی آباد رہے، مولا یہ گھرانہ شاد رہے، مولا یہ گھرانہ شاد رہے، تا حشر یوں ہی آباد رہے، تا حشر یوں ہی آباد رہے، ہو بارش رحمت شام و سحر، ہو بارش رحمت شام و سحر، عطار کی پیاری امی پر، عطار کی پیاری
الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اگر باپ والد صاحب نہ ہوں، والد صاحب سمجھانے والے نہ ہوں، باپ کی سرپرستی نہ ہو، روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، تو بچے بگڑ جاتے ہیں۔ امیل سنت کے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ بہت ہی چھوٹے تھے، گود میں تھے، اور جب آپ تشریف لے گئے تو اس کے بعد آپ واپس حج پہ گئے تھے اور واپس نہیں آ سکے، یعنی آپ کی چھوٹی عمر میں ہی امیر سنت کی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو یوں کہیں کہ پرورش کی جو خاص ذمہ داری تھی وہ آپ کی امی جان کی بنی، اور امی جان نے جو پرورش کی تو ہمارے سامنے کل کے الیاس قادری آج امیل سنت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ ماں کی اہمیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یا ماں اگر کہے کہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے کئی واقعات تاریخ میں ملتے ہیں کہ جو بچپن میں جن کے والد صاحب انتقال کر گئے، اور ماں کی تربیت نے، ماں کی صحبت نے، کوئی گھر کا ماحول پھر ماں بنائے گی نا، سارا وہ ماں کے پھر ہاتھ میں ہوتا ہے، کیونکہ ایسا ہے نہیں کہ جو گھر کے نظام کو اوپر سے دیکھے، سنبھالے اور اپنا اثر جما سکے، تو وہاں ماں ہوتی ہے۔ ورنہ یہ ہو جاتا ہے کہ ماں تمہارے ابو کو بول دوں گی، ابو کو آنے دو، ابو کو کہے گی کہ اس کو سمجھاؤ۔ جب ابو ہیں ہی نہیں، اس کے دنیا میں ہی نہیں ہے، انتقال کر گئے، وفات پا گئے، تو اب ساری رسپانسبلٹی تو پھر ایک ماں پر آ جاتی ہے۔ اب وہ ماں اگر گھر کا ماحول نیکیوں بھرا، نمازوں بھرا اور درود و وظائف بھرا، تقوی بھرا اور حلال روزی کے ساتھ اگر ماں ایسا گھر کا ماحول بناتی ہے اور اپنے بچے میں احساس ذمہ داری پیدا کرواتی ہے، اسے محنت مزدوری کی طرف لاتی ہے، تو نہ صرف یہ کہ بچے کھیل کود اور دیگر آوارگی سے بچ جاتے ہیں، بلکہ ہم نے دیکھا کہ امیر سنت شروع سے ہی مسجد کے امام بھی بن گئے۔ اب وہ کیسا ایسا ماحول تھا، کیا ایسی چیز تھی کہ غربت بھی تھی، خود فرماتے کہ ہم وہ پھلیاں اور یہ دیگر چیزیں چھیل کر اپنا گزارا کرتے تھے اور سامان اٹھا کر لاتے تھے، لے جاتے تھے، اور جس طرح کی زندگی تھی، تو کوئی معاشی طور پر کوئی مستحکم تو گھرانہ تھا نہیں۔ اس میں بھی مطلب گھر میں پھر گھریلو کسب کا اختیار کرنا اور ساتھ ساتھ بچے کی اس طرح کی تربیت کرنا کہ وہ حلال روزی ہی کی طرف رہے، نمازوں کی طرف رہے، پرہیزگاری کی طرف رہے، نیکی کی طرف رہے، یہ آج سننے والی تمام ماؤں کے لیے اس میں سبق ہے کہ آج کا جو ہمارا یہ سلسلہ ہے، یہ خاص اِصال ثواب ہم کر رہے ہیں حضرت ام عطار امیر سنت کی امی جان علیہ رحمہ کو، اور اس میں ہمارے نعت خوان ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، نعت خوانوں کے ساتھ مشورہ بھی ہے، گفتگو بھی ہے۔ تو ماں کے لیے اس میں سیکھنے سمجھنے کا بہت ہے۔ ایک تو یہ میری بات تھی کہ ماں متقی پرہیزگار ہو، نیک ہو اور حیا سے سرشار ہو، اور پھر اولاد کی تربیت میں اپنا وہ پورا کردار ادا کرتی ہے، تو پھر اولاد پھر دنیا بھر کے لیے ایک ایسا نام بنا لیتی ہے کہ فخر کیا جاتا ہے۔ یہ تو ماں کا ایک کردار تھا۔ پیارے صاحب بھائیو، امیر سنت کہ اس گھرانے کو جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ کوئی ایسا گھرانہ تو تھا نہیں جو پہلے سے مشہور ہو کہ یہ فلاں گھرانے کے وہ ہیں اور جن کا نام الیاس قادری ہے، یعنی امیر سنت کے گھرانے کی پہچان امیر سنت کے نام سے ہوئی، اور امیر سنت کے والد ان کا نام عبد الرحمن ہے، تو لوگوں نے پہچانا کہ یہ امیر سنت یعنی الیاس قادری کے والد، الیاس قادری کی امی، الیاس قادری کے بھائی جان، الیاس قادری کی اولاد، یعنی امیر علیہ سنت کے تعلق سے۔ تو ماں باپ کی پہچان جو ہے نا، وہ اولاد کا کام بن جاتا ہے کہ اولاد ایسے کام کرتی ہے اور ایسے کارنامے انجام دیتی ہے، اور اولاد وہ کچھ کر گزرتی ہے کہ لوگ
یہ کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں کے والد ہیں، یہ فلاں کی ماں ہے. یعنی ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار فلاں کا بیٹا ہے، اور کبھی بیٹا وہ کام کر جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کے والد ہیں، اس بیٹے کے والد ہیں. یعنی گھرانے کی پہچان بعض اوقات ایک فرد سے ہو جاتی ہے اور گھرانے کا نام ایک فرد سے ہو جاتا ہے. یہی بدنامی بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ اولاد یا ہم کو ایسا کام کر گزرتے ہیں جس سے ہمارے ماں باپ پر، ہمارے گھر پر، ہمارے خاندان پر، ہمارے قبیلے پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. یار یہ اس گھر کا بچہ دیکھو اور کیسا ہو گیا. یا پھر ایک ایسا کام ہو جاتا ہے جس سے ہمارے خاندان اور گھر کا نیک نامی ہو جاتی ہے. تو امیر سنت کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، انہوں نے وہ کام کیا کہ جو کام ان کے گھر، ان کے خاندان، ان کے والدین کے لیے زبردست نیک نامی کا ذریعہ بنا. تو جہاں میں پہلے بات امی کے لیے عرض کرتا رہا، وہی بات یہ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرمائے، اور جو اس پر دیکھ اور سن رہے ہیں، اب ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ ضرور رکھیں کہ اگر میرا کردار میرے والدین یا گھر والوں کے لیے اگر نیک نامی کا سبب نہیں بن رہا، کم از کم بدنامی کا سبب تو نہ بنے. اٹھنے میں، بیٹھنے میں، آنے میں، جانے میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے اور ہوتا بھی ہوگا، میرا گمان ہے کہ جب بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے نا، تو باپ لڑکے کی انکوائری کے لیے اس کے دوستوں کو دیکھتا ہے. یار بیٹھتا کہاں ہے، اس کی بیٹھک کدھر ہے. کام کاج وغیرہ تو دیکھا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی بیٹھک کہاں ہے. اور بیٹھک، دوستی، وقت گزارنا، یہ وہ چیزیں ہوتی جس سے بعد کی وہ ایک تجربے کار باپ ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ گھر چلائے گا بھی کہ نہیں چلائے گا. کیونکہ گھر چلانا، یہ ایک اگر تجربے کار باپ ہوگا تو وہ اس بات کو سمجھ لے گا. پھر آگے نصیب کیا ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر جہاں آمدنی دیکھی جاتی ہے، شکل صورت خاندان دیکھا جاتا ہے، وہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا کرتا کیا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، اس کا چلنا پھرنا کس کے ساتھ ہے، اس کی عادتیں کیسی ہیں. یہ وقت تو یہ اس کی احساس ذمہ داری جو ہے نا، یہ یاد آتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. ابھی میں پچھلے دنوں مشورہ تھا میرا، کہاں، یہ بات فیصلہ آباد کی ہے، وہاں جامعۃ المدینہ کا اساتذہ کرام کے ساتھ میرا مشورہ جاری تھا. تو استاد صاحب نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایسے طلبہ کرام، سنیے گا ذرا، ہمارے جامعۃ المدینہ میں ایسے طلبہ کرام ہیں جو شام کو ٹیک اوے کا کام کرتے ہیں، چیزیں گھروں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں. کیوں کہ ان کے گھر سے ان کو پریشر ہے کہ ہمیں آمدنی چاہیے. تو انہوں نے آمدنی کے لیے، یعنی گھر والوں کو اپنی جو بھی روزگار مہیا کرنا ہے، اس کے لیے انہوں نے تعلیم نہیں چھوڑی. تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹیک اوے کا کام کیا کہ پڑھائی بھی جاری رہے اور گھر کی ذمہ داری بھی چلتی رہے. میرے کو بڑا مزہ آیا، میرے کو بہت مزہ، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میرے کو اتنا مزہ آیا. میں کہا یار ان کے نام دو. ایک تو ہم نے وہاں دعا کی یا اللہ ان کے صدقے ہماری بخشش کر دے. دوسرا ہم نے کہا ان کے نام دو. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میچورٹی ہے، اس کو کہتے ہیں میچورٹی. ہمارے اندر سویا پڑا رہتا ہے، اوندا پڑا رہتا ہے، نہ کوئی دن کی فکر ہے، نہ رات کی فکر ہے، نہ کام کاج کی فکر ہے، اور بہت عجیب و غریب، مطلب کہ عجیب و غریب سی زندگی ہوتی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ وہ اس کی لائف اسٹائل، اس کی رسپانسبلٹی کا پتہ دیتی ہے، اس کی ذمہ داری کا پتہ دیتی ہے کہ یہ کتنا سنسیئر ہے یار. یہ گھر نہیں چلا گیا، پڑھائی نہیں چھوڑی، ماں باپ کی بھی اس کو گھر کی حالت کا پتہ ہے. اور اچھا پڑھائی میں بھی اچھے ہیں، ان کو بولو پڑھائی کریں، اچھے مفتی بنیں گے. ایسوں کو تو آدمی، مطلب کہ آپ دیکھو دنیا میں وہ کیا اسکالرشپ کیسے، تو اسکالرشپ کے لیے کتنی میچورٹی دیکھی جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کی، تب جا کے تو اس کی اسکالرشپ بنتی ہے. تو ایسے تو ہمارے طلبہ کرام ہیں جن کو تو بہت آدمی ہاتھوں ہاتھ لے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ احساس ذمہ داری والی زندگی کچھ اور ہوتی ہے. بہت امپورٹنٹ لائف ہے ہماری زندگی، بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا زندگی میں وہ وقت ہے. جس سے وقت ضائع کیا، وقت نے اس کو ضائع کر دیا. یہ فارمولہ ہے. اچھا یہ پرنسپل ہے، یہ فارمولہ جو میں وہ یہ پرنسپل ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. جس نے وقت کو ضائع کیا، وقت نے اس کو ضائع کیا. جس نے وقت کی قدر کی، وقت نے اس کو قدر والا بنا دیا. اس پرنسپل کو جس نے یاد رکھا
اور عمل کیا. یاد تو بہت سو کو آ جاتا ہے, بیان تو میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی شاید موضوع پر آدھا گھنٹہ بیان تو کر لیں گے, لیکن اس موضوع کو, اس پرنسپل کو یاد رکھنا کمال نہیں ہے, اس پر پورا اترنا یہ ایک ہے. تو الحمدللہ ہم امیر سنت کی زندگی کو دیکھتے تو وہ وقت کی قدر کرنے والے ہیں, اور وقت کی امپورٹنس ایک ایک لمحے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک یوٹیلائزیشن جس کو ہوتی ہے نا, کہ آدمی کے پاس پیسہ ہی ہے, ایک دن میں ایک آدمی کے پاس 2400 روپے ہیں, اب 2400 روپے ایک دن میں ہے, اس کو 2400 روپے خرچ کرنے کے نیکسٹ ڈے اور 2400 روپے ہوں گے, یہ ختم ہو جائیں گے, اور وہ 2400 روپے کہاں خرچ کرا, ڈبل 1200 روپے, تو 24 گھنٹے ہیں آپ کے میرے پاس, اور وہ ختم. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے اس بار 8 گھنٹے بچا لیے ایک دن میں, کوئی کام نہیں کیا تو آگے 24 جمع 8 ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا, وہ ختم. ڈسکنیکٹ. جس نے اس کو یوٹیلائز کر لیا, جس نے اس کو کام میں لے لیا, جس نے اس کو ضائع کیا, وقت نے اس کو ضائع کر دیا. یہ اتنا عام میں آپ کو کلام کر رہا ہوں, بالکل عام بات کا میں آپ سے کر رہا ہوں. تو ہمیں اپنی زندگی کے, یہ زندگی جس کو ہم کہتے ہیں نا, زندگی یہ وقتی ہے. والعصر, زمانے کی قسم, وقت ہے, یہ وقت کی قسم یاد کی جا رہی ہے, زمانے کی قسم یاد کی جا رہی ہے, جو انسان کا راس المال ہے. تفسیر میں لکھا ہے یہ انسان کا راس المال ہے. راس المال کہتے ہیں کیپٹل کو, جس نے کیپٹل ضائع کر دیا وہ ضائع ہو گیا. تو اللہ پاک ہمارے امیر سنت کو سلامت رکھے, ان کی امی جان ام عطار علیہ رحمہ کی تربت پر کروڑوں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. اور جو میں نے چند باتیں عرض کی ہیں امی کے کردار کے حوالے سے اور اولاد کے کردار کے حوالے سے, کہ امی کی تربیت اولاد کو کیسے سنوارتی ہے, اور اولاد کی نیکی ماں باپ کو کیسے کام آتی ہے. آج دنیا بھر میں اس وقت جب ہم آج کی رات یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اس وقت دنیا بھر میں کہاں کہاں امیر سنت کی امی جان کے لیے اصال ثواب ہوئے ہوں گے. یعنی کہ سچی بات ہے کہ 1 سال کے بعد تو ویسے ہی کم ہوتے ختم ہو جاتا ہے. کہ میں تو دیکھتا ہوں کہ امیر سنت کی امی جان کے لیے ہر سال اصال ثواب اور یہ یوم ام عطار کا سلسلہ جو نا, یہ اس میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ بھی اولاد کی نیکی پر بڑا اثر رکھتا ہے. میں تو ماں باپ سے یہی درخواست کروں گا کہ دیکھیے اگر اولاد نیک ہوئی, میں یاد ہے مجھے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی برکت کی تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں کہ میری امی کا انتقال ہوا نا تو بہت ہی سال ثواب ہوا, الحمدللہ, یہ دعوت اسلامی کی برکت. تو مجھے میرے ایک رشتہ دار نے آ کر کہا کہ یار جب میرا انتقال ہو تو ہی کرنا. تو میں نے کہا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو دعوت اسلامی میں ڈال دو, انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت سارے کام ہو جائیں گے. تو یہ دعوت اسلامی کا ہے. ہمارے کئی ایسے اسلامی بھائی جو جب ان کا امی کا ابو کا انتقال ہوتا ہے تو ایسی مطلب پوسٹیں بن کے جاتی ہیں, ہزاروں قرآن, یعنی رشتہ داروں نے کیا بیچاروں نے قرآن پڑھا ہوگا جو ہماری دعوت اسلامی والے قرآن پڑھ کے اصال ثواب کرتے ہیں. قرآن پڑھ کر تو درود پاک پڑھ کر تو پتہ نہیں کلمہ طیبہ پڑھ کر اتنا اصال ثواب کرتے ہیں. تو والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو ایسے ماحول میں رکھیں جہاں وہ دنیا میں بھی کام آئے, آخرت میں بھی کام آئے. ورنہ ہم صرف دنیا ہی کیا کریں گے, تو اگر دنیا میں آپ کی اولاد آپ کی ہو بھی گئی تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد یہ شاید آپ کو کام نہ آ سکے, کیونکہ صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے. تو اپنی اولاد کو اگر نیک بنا کر دنیا سے آپ جائیں گے اور اس کے نیکی کے کاموں میں آپ کا تعاون جاری رہے گا تو انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی کام آئے گی, عزت کرے گی, احترام کرے گی, ادب کرے گی. آپ کے انتقال کے وقت اس کا انداز کچھ اور ہوگا, آپ کے انتقال کے بعد اس کا انداز کچھ اور ہوگا, اور انشاءاللہ قبر میں بھی راحت کا وہ اولاد آپ کے لیے سامان کرے گی. اسی طرح اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے کردار کو ایسا رکھے کہ اس کے والدین کی نیک نامی کا سبب بنے, نہ کہ بدنامی کا سبب بنے. ماں باپ بڑی کوششوں کے ساتھ اور قربانیوں کے ساتھ اولاد کو بڑا کرتے ہیں. تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی ان کوششوں کی بھی اور محنت کی بھی اور ان قربانیوں کی بھی قدر کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, میں نعت خوانوں سے اگر یہ کہوں کہ آپ جب دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئے ہوں گے تو کوئی کلام ہوگا جو آپ کو متاثر کرتا ہوگا اس وقت, یار یہ کلام سنتا تھا میرے کو بہت اچھا لگتا تھا. تو ہے کوئی ایسی ماضی کی یاد آپ کی کہ آپ کو لگے گا یار یہ کلام
جیسے میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں 91 میں تو ہم 2-3 کلام مشہور تھے جب سنا کرتے تھے. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے. میں دعوت اسلامی میں نہیں تھا تو باہر آپ کو پتہ ہے کہ جب اندر دعوت اسلامی میں تو اس ٹائم پر جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو مدنی مدینے والے. یہ پھر آگے جا کے یہ کلام بڑا مشہور ہوا. تو یوں یادیں ہیں فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے تو ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے. تو یہ وہ کلام ہوتے تھے جو ہم دعوت اسلامی کے پہلے ابھی دینی ماحول میں ہم نہیں تھے تو چونکہ نعتیں سننے کا تو مزاج تھا تو یہ کلام ہم اس وقت سنا کرتے تھے. تو یہ میں نے ایک سٹارٹ لیا کہ میری ماضی کی یاد کا. آپ کے پاس ایسا کوئی سٹارٹ ہے کہ ہم یہ سنا کرتے تھے؟ چلو کچھ کرتے ہیں. ہاں مائک لیں جو جس کے ہاتھ میں مائک آوے. ہاں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں غمخوار محمد کی ہے ذات مدینے وہ دل بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے. ماشاءاللہ عدنان شیخ صاحب کی یاد کتنی خوبصورت یاد ہے کوئی اور ماضی کی یاد آپ جو جس کے ہاتھ میں جو یاد آتا ہے مائک لیتا رہے. سمجھ رہے ہیں ماضی کی یادیں ہو رہی ہیں. سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک یہ وہ کلام ہے جو آپ ماحول میں آنے سے پہلے جب نعت یوں اس طرح کے نعت خواہ نہیں تھے جس طرح کے آج کہلاتے ہیں تو اس وقت آپ یہ کلام سنا کرتے تھے جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا ہوگا. اچھا چمک تجھ سے اسی طرز میں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. شروع سے یہ ہے کہ بڑے بھائی عبید الرحمن اتاری وہ مدنی ماحول سے چھوٹے سے تھے تو وہ ماشاءاللہ اجتماعات میں آتے تھے تو ان کے ساتھ شرکت بھی ہوتی تھی آنے کی تو کلام ان کو دیکھ دیکھ کے ہی جو ہے وہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. وہ بھی پڑھتے تھے. اچھا بھائی بھی نعتیں پڑھتے تھے. بھائی کیا نام بتایا؟ عبید الرحمن اتاری. عبید الرحمن اتاری ماشاءاللہ. چل مدینہ بھی ہے. اچھا چل مدینہ بھی ہوئے. کیا بات ہے. آپ نہیں ہوئے؟ دعا کرتے ہیں ایسا اللہ. اچھا چلیں کوشش تو کریں اللہ خیر. تو اسکول میں بھی اور مدرسے میں بھی نعتوں کا سلسلہ اس طرح پھر شروع ہوا. پڑھتے رہے مقابلے بھی ہوتے تھے اس میں بھی حصہ لینے کی سعادت ملتی تھی. اچھا تو اس میں یہ تھا کہ پرسوز کلام جو زیادہ ہوتے تھے وہ پڑھنے کی مجھے کوشش ہوتی تھی. مثلاً جیسے یہ اعلیٰ حضرت کا کلام اے شافع منشگ ذی جاہل خبر للہ خبر میری للہ دریا کا جوش دانا بیڑا نانا خدا
جمین آپ بھی 91 میں ہی آئے دعوت اسلامی میں، تقریباً میرا خیال ہے آپ کا میرا کم و بیش. تو آپ جیسے میں نے چند کلام بتائے اس طرح کے، تو آپ کو کوئی ایسے آپ کی ماضی کی یاد ہے؟ جی الحمدللہ، بچپن سے ہی نعتیں تو پڑھنے کا شوق تھا، مسجد میں جاتے تھے بھی پڑھتے تھے. ماحول میں آنے کے بعد جو ہے وہ ذرا میرے لیے سنت کا اپنا ایک انداز ہے. اور چل مدینہ کا سیزن جو ہے نا وہ 3-4 مہینے چلتا تھا، کیونکہ تاریخیں بھی بہت پہلے ہوتی تھی اور فارم بھی بھرے جاتے تھے. تو ہمارے یہاں اجلاس جو ہوتا تھا تو اس میں ایک کلام بڑا شوق سے پڑھتے تھے. اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے، اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے، چاک سینہ شہ دو سرا دیجئے، چاک سینہ شہ دو سرا دیجئے، قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے، مجھ کو آقا مدینے بلا لیجئے، اور مہمان اپنا بنا لیجئے، مجھ کو آقا مدینے بلا لیجئے، اور مہمان اپنا بنا لیجئے، در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے، در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے. ماشاءاللہ. حاجی شبیر آپ تو بہت پہلے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جب ہم اعتکاف میں تھا تو ہمارے نگران حاجی شبیر تھے، تو یہ کلام پڑھتے تھے اور کلام اس شعر سے اٹھایا کرتے تھے، آقا نہ ٹوٹے کیا وہ آپ اس شعر سے اٹھاتے تھے یہ. آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آبگینہ، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آبگینہ، یہ دل کا آبگینہ، اب کی برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ، اور دل رو رہا ہے جن کا آنسو چھلک رہے ہیں، دل رو رہا ہے جن کا چھلک رہے ہیں، آنسو چھلک
رہے ان عاشقوں کا صدقہ اب تو بلائیے نا ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ. تو شروع میں کون سے ایسے کلام ہوتے تھے حاجی جب آپ میرا کون سے سن میں آپ دعوت اسلامی میں آئے تھے؟ تقریباً 84-85 میں. مگر آپ کا تو جیسے کلام کا انداز یہ ایک تو ذوق تو آپ کا پہلے بھی ہوگا دعوت اسلامی میں آنے سے دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے بھی نعتیں اسکول وغیرہ میں پڑھتے تھے, مقابلوں میں بھی شرکت کرتے تھے. مثلا اس وقت کون سا ایسا کلام ہوتا تھا؟ یہ زیادہ میں نے بہت مقابلوں میں اور اس طرح محافل میں ایک کلام بہت میں نے پڑھا تھا, مثلا جو اللہ اللہ جو ہے نا, اللہ 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 حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب ہم شروع میں جب دعوت اسلامی میں آئے تھے تو اس وقت وہ کلام پھر بہت زیادہ چلتا ہے, محبوب کی محفل کو بہت پڑھتے تھے مشتاق بھائی, بہت پڑھتے, شاید تقریباً محفل میں یہ ان کا کلام ہوا کرتا تھا, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد ہی پھر وہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. مشتاق بھائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ میں ان کے پاس حاضر تھا تو مجھے فرمانے لگے عمران بڑی تمنا ہے کہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس ملے اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مشتاق نعت سناؤ. تو پتہ ہے اس ٹائم پہ میں کون سی نعت سناؤں گا اور کس طرز میں سناؤں گا, یہ کہا کرتے تھے. تو وہ تھی سرور کہوں, مگر وہ جو طرز تھی نا تھوڑی, وہ اب کوئی اٹھائے گا تو پتہ چلے. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں سرور, نہیں یہ میں نہیں, جو سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا آقا کا جلوہ سامنے ہوا ہے. گلے زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جس میں منور کتاب سے اللہ رے تیرے جس
لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور ماشاء یہ انترا اٹھانا ہر ایک کا کام نہیں ہے. یہ ویسے ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچائے. مجھے بھی تھا کہ اٹھائے گا کون، یہ آپ ہی کا قصہ تھا، آپ ہی اٹھا سکتے تھے، ورنہ دوسروں کے سمجھیے. اچھا ابھی بھی ہمارے نعت خان کا ہے نا 8-10 سانسوں کا سپورٹ لے کر بعض اوقات ایک انترا پورا ہوتا ہے نا، اندر سمجھ نہیں آتی اوروں کو، مگر حاجی مشتاق علیہ رحمہ کا سانس ٹوٹتا نہیں تھا. بڑا یہ جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا. 2000 میں حج پر سفر جو میرا تھا تو حاجی مشتاق بھی دوسرے قافلے میں تھے، تو مسجد نبوی شریف میں قدمین شریف کے سامنے جنت البقیع سے پہلے ایک چھوٹی سی منڈیر تھی. صبح زیارت کر کے آئے تھے کیا تھا، تو میں جب واپسی حاضر ہوا حاجی مشتاق وہیں تشریف فرما تھے، تو اکیلے ہی بیٹھے تھے. تو میں جب قریب آیا تو مجھے بھی اشارے سے بٹھایا، کہا کہ آؤ کلام پڑھتے ہیں. تو مجھے در پہ پھر بلانا، یہ بالکل قدمین شریف کے بالکل سامنے بیٹھ کے حاجی مشتاق پورا کلام پڑھاتا ہوں. ماشاء اللہ. میری عمر ہوگی 16 سال، 15 سال 16 سال کی شاید میری عمر ہوگی. تو کراچی کا علاقہ ہے موسیٰ لین، ہم وہاں رہا کرتے تھے. تو ہماری اماں اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کا شوق تھا کہ میں حافظ بنوں. تو انہوں نے مجھے ہمارے گھر کے نیچے سامنے گلی کے اندر ایک مدرسہ تھا، اس میں بٹھا دیا اور بٹھا کے بولے اس کو حافظ بناؤ. تو وہ جو مدرسے میں جہاں میں بیٹھا تھا نا، تو وہاں جو قاری صاحب تھے، میں تھا ہی نہیں دین کے قریب، یوں سمجھے آپ. تو کوئی ایسا مجھے اندازہ تو تھا نہیں، لیکن وہ قاری صاحب جو تھے وہ ہمیں مدرسے میں نعت سنایا کرتے تھے. تو وہ مجھے وہ ان کی وہ نعت، وہی نعت سب سے مراد ہے وہ اس طرح میں تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثال. وہ پہلا شعر کا طرز یاد نہیں آ رہی تھی. مرادیں مل رہی ہیں شاد کا. ایسا اٹھاتے حاجی شبیر، ایسا اٹھاتے تھے یہ. ابھی اس ٹائم پہ تو نہیں سمجھ پڑتی تھی، مگر آج میں سوچتا ہوں بھیا وہ مدرسہ ہوتا تھا اور کیا اٹھاتے تھے یار. یہ بہت خوبصورت آواز ہوتی تھی، ایک پتلی سی آواز ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو دراز عمر خیر دے. میں نے ان سے قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھاتے تھے. تو اور ان کی بڑا پیشن ہوتا تھا یہ پڑھانے میں. ان کو مطلب ایک یوں سمجھے کہ ایک مشن کے تحت یہ شاید مدرسہ چلتا تھا. تو اس ٹائم پہ چونکہ اندازہ نہیں تھا، باقی اللہ کا شکر ہے کہ شروع سے ہی عاشقان رسول کے قریب رکھا گیا. تو یہ اس طرز میں پڑھا کرتے تھے، بہت خوبصورت طرز اور بہت خوبصورت آواز اٹھاتے تھے. کوئی اور ماضی کی یاد ہو کسی کی؟ تقریباً 87 یا 88 کی بات ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے، ہمارے چچا جان مدنی ماحول میں آ گئے تھے.
تو ہمارے نگران جو ہیں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت اورنگی ٹاؤن کے ہوا کرتے تھے. تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو 8-9 سال عمر تھی. تو ایک مرتبہ مشتاق بھائی کے گھر ہم چلے گئے کہ مشتاق بھائی ہمیں نعتیں سکھائیں. تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ بچپن تھا کہ شاید فارغ ہی ہوتے ہوں گے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹا میری جو کیسٹ ہے نا یہ آپ سنا کریں تو انشاءاللہ نعت پڑھنی آ جائے گی. تو پھر جب سے جو ہے مشتاق بھائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو نعتیں وغیرہ تھیں کیسٹیں نعتوں کی تو وہ جب بھی کوئی نئی کیسٹ آتی تو اس کو لینے کی سعادت حاصل کرتے اور اس کو پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ یوں آہستہ آہستہ نعت شریف پڑھنے کی کوشش. تو شروع میں کون سے کلام ہوتے تھے؟ اس میں شروع میں ایک کلام سنا کرتے تھے رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں. کس طرز میں؟ رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں ناکاوے کی گلے دیکھی نہ پہنچا مدینے میں یقیناً نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں. یقیناً نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں. الہی ایک چھیٹا لگے ہم سب کے سینے میں. الہی ایک چھیٹا لگے ہم سب کے سینے میں. سر شروع کے نعت خانوں میں اگر حاجی شاہد صاحب کے بھائی حاجی یاسر صاحب کا تذکرہ نہ کیا جائے تو میرے خیال میں حاجی مشتاق صاحب سے ہی پہلے گئے. جی ہاں، بات ادھوری رہ جائے گی. بہت شروع کے نعت خانوں. اور یہ بات مشہور کلام تھے ان کے. امیر اہل سنت کے جب حج پہ جا رہے تھے کھارادر کے اندر جو ایک محفل ہوئی تھی فرسٹ ٹائم 1985 کی شاید بات ہے. اس میں شروعات کی تھی حاجی یاسر صاحب نے نا اور بہت زبردست کلام پڑھے گئے تھے. 2018 میں مجھے یاد پڑ رہا ہے گاڑی میں مسجد نبوی شریف کے سامنے سے ہم گزر رہے تھے. حاضری کے بعد سے یا کسی وقت امیر سنت آگے تھے ہم پیچھے سیٹ پہ بیٹھے تھے. وہ گاڑی یوں جا رہی تھی اور اس طرف مسجد نبوی شریف تھی اور تو ایسے میں موبائل میں میسیج آیا حاجی امین کا اور حاجی امین نے ایک شعر کا میسیج بھیجا تھا. یاد آ گیا شعر؟ کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے شہر مدینہ گو حاضری ہو 100 بار حسرت نہیں جاتی. یہ اس طرز میں سنا تھا سا مزہ آیا تھا. میں نے اس کو بابا کیڑے موقع دیں جاؤ یہ مدینے میں یوں نہیں جی پاک آواز آتی ہے. سنا حاجی امین بہت پیارے انداز سے حاجی امین نے پڑھ کے سنائی تھی. یہ بڑی خوبصورت یاد ہے. کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ گو حاضری 100 بار ہو حسرت نہیں جاتی گو حاضری 100 بار
یہ بھی کلام بہت پڑھا جاتا. دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی. اسی عرصے میں یہ کلام بڑا مشہور ہوا تھا اور اب بہت یہ سنا گیا. امیر رسول کا کلام، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ. یہ تو میرا خیال ہے بہت کلام یہ چلا تھا، بہت کلام کو ہم نے سنا تھا، اور کئیوں کو تو بس یہ کلام ہی سننا ہوتا تھا. اب تو خیر نہیں پڑھا جاتا یہ کلام، بلکہ اب تک تو جو بھی ماضی کی یادیں چل رہی ہیں ماضی کی یادیں ہی ہیں. گھٹائیں غم کی چائیں دل پریشاں یا رسول اللہ، میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ میرا سینہ، جو اس پہ جو دھمال لگتی تھی نا، سلسلہ گناہوں کا. ہمارے اولین نعت خان عبد الغفار اشرفی ککری گراؤنڈ میں وہ بھی کلام پڑھا کرتے تھے اور آزان بھی دیتے تھے. وہ کلام بھی ہے ان کا نا، ان دکھا کا دو انس کو وہ دلکش ان نظارے. کی کیسٹ میں نے دعوت اسلامی میں آنے کے بعد سنی تھی. عبد الغفار اشرفی صاحب اللہ ان کو غری کے رحمت فرمائے. اور وہ دہن پھول ہے نا، اتنی مطلب کہ وہ دھیمی اور اتنے سافٹ انداز سے انہوں نے کلام پڑھا تھا. بگ پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول، اتنا دھیما انداز سے انہوں نے پڑھا تھا. یہ بہت کلام یاد رہ گیا تھا. ہم تو نہیں تھے دعوت اسلامی میں جب یہ ان کا وصال مبارک ہوا تھا. تو وہ کون سی طرز ہے پڑھے نا شبیر بھائی؟ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پور، اتنا یہ اسی اس پہ پڑھی تھی. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پور، لب پھول دہن خوبصورت انداز ہے. تن کا بھی ہمارے تو ہلا نہیں ہلتا. یہ اتنی خوبصورت انداز ہے. یہ اسی لے میں پڑھی تھی، اسی لے میں پورا کلام ہے ان کا. تن کا بھی ہمارے تو ہلا تم کا بھی ہمارے تو گلا نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو مہم پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو مہم پھول. میں جو یوں مدینے جاتا، یہ بھی اسی طرح. یہ ہمارے عبد الغفار اشرفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے ان کی زیارت بھی نہیں کی، بس ایک کیسٹ سنی، شاید رحمت کی برسات نام تھا یا کیسٹ کا کیا نام تھا، جس میں ان کے یہ کلام تھے. تو یہ اس دیکھا کہ ان کا جو انداز تھا نا پڑھنے کا، شاید اسی لے میں، یا اس کو آپ لوگ کیا آپ کی طرف بولتے ہو، مطلب یہ پڑھتے وہ یوں نہیں ہوتا تھا. آپ بالکل ایسا وہ پڑھتے تھے لیکن کلیجے ہلا دیتے تھے. جیسے حاجی شاہد نے جو شروع میں، یاسر بھائی بہت زیادہ مشہور تھے پڑھنے میں، لیکن حاجی شاہد نے جو جاہو جلال دو جو پڑھا نا کلام، وہ تو کمال کا پڑھا تھا. اس کا انترا بھی بس یہ عدنان بھائی جیسے اٹھا سکیں گے. جلال دو نہیں مانو منال دو
جھولی میں ڈال دو چاہو جلال دولت مانو بنال دو آقا چاہو جلال دولت مانو بنال دو منال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو 92 میں سفر حج کا جب وہ قصد تھا تو گھر کے نیچے محفل ہو رہی تھی، تو اس محفل میں اب چونکہ وہ گلزار حبیب مسجد کے ساتھ ہی گھر تھا، تو مسجد کے اس طرف میرا گھر تھا، مطلب میں رہتا تھا، مسجد کے اس طرف امیر سنت کی رہائش ہوتی تھی، تو محفل جاری تھی، تو اس میں بیٹھے بیٹھا ایسا خیال ہے یار پاپا کو ہونا چاہیے تھا، حضرت صاحب کہتے تھے اس ٹائم پر، تو محفل جاری تھی اور میں چلا گیا امیر سنت کو عرض کرنے کے لیے پیچھے، تو اتفاق کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں اندر جانے کی سبیل بن گئی، تو اندر میں حاضر ہوا تو امیر سنت ٹیبل پر بیٹھ کے کچھ لکھ رہے تھے، نزلہ ٹھیک ٹھاک نزلہ ایسا لگتا تھا مگر آپ تحریری کام کر رہے تھے، تو وہ میں جی ارشاد کیا کام ہے بولو، میں وہ حج کی محفل چل رہی ہے اگر آپ آ جائیں، تو آپ نے کچھ اپنے آزار پیش کیے، تو میں کہا وہ آپ آ جائیں نا پلیز، تھوڑا یوں کیا، تو آپ نے رضامندی ظاہر نہیں کی، تو میں کہا آپ پھر میں جا کے اعلان کر دوں گا کہ میں پاپا کو بلانے گیا تھا، پاپا آئے نہیں، میں محفل ختم کرتا ہوں، تو کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے بیٹا 12 بجے نے ختم کر دینا چاہیے، جاؤ اعلان کر دو، اور میں اتنا سا منہ لے کر میں واپس گیا، اور واپس جا کے میں سیدھا منچ پہ چلا گیا، منچ پہ جا کے میں نے کہا میں حضرت صاحب کے پاس گیا تھا، حضرت صاحب کو میں نے کہا محفل میں آ جائیں، حضرت صاحب محفل میں آئے ہی نہیں، اور میں نے کہا میں محفل ختم کرنے کا اعلان کر دوں گا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے 12 بج رہے بیٹا محفل ختم ہونی چاہیے، تو میں محفل ختم کرتا ہوں، اچھا میں یوں کر کے دعا وغیرہ ہوگا محفل میں نے ختم کر دی، تو محفل کے اینڈ میں وہ خیر خواہی تھی، تو خیر خواہی جیسے ہو رہی تھی نا، تو اس میں وہ حسن رضا دوست ہیں میرے، انہوں نے دور اعلان کیا عمران حضرت صاحب، تو میں بھاگا، میں دیکھا تو امیر سنت گلے میں تولیہ تھا، لال کلر کا تھرموس تھا، اور محفل کی طرف تشریف لا رہے تھے، اب وہ محفل تو ختم ہو گئی، ساؤنڈ والے نے سارا ساؤنڈ وانڈ بند کر دیا، میں کہا بھائی ساؤنڈ وانڈ کھولو، سارا وہ ساؤنڈ کھلا، اور امیر سنت منچ پر تشریف لائے، اچھا امیر سنت کی فلائٹ شاید ایک دن پہلے تھی ایک دن بعد تھی، 1992 کی بات کر رہا، 1992 کی، تو آپ کا چل مدینہ تو نہیں ہو سکا تھا میرا، تو آپ کی فلائٹ ایک دن پہلے تھی ایک بات تھی، تو امیر سنت نے اس وقت ایک کلام پڑھا تھا منچ پر، وہ کلام اب ہے تو پتہ نہیں اب کون، یہاں حاجی شبیر سنائیں گے تو مزہ آ جائے گا، حاجی شبیر یہ کلام پڑھتے رہیں، مدعا زیست کا میں نے پایا، رحمت حق نے کیا پھر سایہ، میرے آقا نے کرم فرمایا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، میں نے کچھ اشک بہا لو تو چلو، میں نے کچھ اشک بہا لو تو چلو، ایک نئی نعت سنا لو تو چلو، سیدی انت حبیب
سیدی انت حبیبی. اچھا یہ کلام تو ہے کئی اشعار ہیں لیکن ایک اس کا بند وہ ہے ربائی، ایک اس کا بند وہ ہے جس کو امیر سنت جب پڑھتے تھے نا تو بس قوم اس ایک مصرے کو سننے کے لیے سمجھو کہ انتظار کرتی تھی. ان کی مدحت میں جینا میرا، ان کی مدحت میں جینا میرا، کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا، کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا. دیکھ لو چیر کے سینہ میرا، دیکھ لو چیر کے سینہ میرا. دل ہے یا شہر مدینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا. دل ادیب اپنا نکالو تو چلو، دل ادیب اپنا نکالو تو چلو. ایک نئی نعت سنا دو تو چلو. سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی. ایک اور ماضی کی یاد ہے، کوئی نعت کا نعمت کرے گا تو انشاءاللہ یہ بھی ایک اچھی یاد ہے. گلزار ابھی مسجد میں اجتماع ہمارا جاری تھا، یہ دعوت اسلامی کا اولین مدنی مرکز گلزار ابھی مسجد. یہ یہاں بھی میرا خیال ہے اسلام بھائی کو تو بیچارے یہ بغیر مائک کے تو تھوڑا یہ سب کی باری آتی رہے گی، نہیں اٹھا لیں گے انشاءاللہ. آپ ساتھ ساتھ ہیں، ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو امیر سنت کا سفر مدینہ تھا تو آپ نے بیان کیا تھا درد مدینہ. میں لوکیشن بھی یاد ہے کہ میں کہاں بیٹھ کر وہ بیان سن رہا تھا. امیر سنت نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ میں اندر مسجد کا تو بھر گیا تھا، باہر کے ہم طرف میں جب مؤذن کا کمرہ ہوا کرتا تھا تو وہاں ہم بیٹھ کے بیان سن رہے تھے تو کوہرام مچا ہوتا تھا. اس وقت امیر سنت یہ بیان کرتے 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 آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ کلام پڑھا، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. یہ پڑھتے پڑھتے اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں. یہ کلام چلتے تھا امیر سنت پر کیفیت تاری، جس کو کہتے ہیں وجد تاری ہوا. اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بنا، اور اس میں اچانک ہے نا وہ کچھ ایسی کیفیت ہو گئی ہوگی، اچانک مائک کے گرنے کی آواز آئی نا، جیسے یہ جیسے مائک ہے نا، یہ آواز کیسے آئی؟ اس طرح مائک کے گرنے کی باقاعدہ آواز آئی کہ جیسے کہ وہ، اور جیسے مائک گرنے کی آواز آئی نا، حاجی مشتاق نے کلام اٹھایا. کون سا؟ میرے تو آپ ہی سب کچھ رسول رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمت
तड़प रहा हो शबो रोज हाज़िरी के लिए तड़प रहा हो शबो रोज हाज़िरी के लिए। इस नाज शरीफ को हाजी मुश्ताक ने तो माशाल्लाह बहुत पढ़ा। ये लेकिन हमारे वजीर बापू की याद सैयद आती है। कर रहा था कि सैयद वजीर हुसैन शाह साहब बापू जो हैं ये कोई कलामी महफिल ऐसी नहीं होती थी कि जिसमें इनके लिए फरमाइश ना की जाती हो। अल्लाह पाक हमारे सैयद वजीर इनका हुसैन पहला बापू शेर को होता था शिफाए कामिल आजिला अता फरमाए। वो कर एहतिमाम भी ईमान की रोशनी के लिए दुरूद शर्त है जिक्र मोहम्मदी के लिए। वजीर हुसैन बापू की तो एक याद हमारी बैन अल-अक़वाम इज्तिमा की है और कौम इंतज़ार करती थी उस लम्हे का ना, जब दुआ में अमीर सुन्नत की दुआ के दौरान फिर हाजी मुश्ताक कलाम उठाते थे और वो कलाम क्या था? या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए। ऐसा पीछे से आवाज है, आपको याद है थी पीछे से आवाज आती थी या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए। उस नूर मुजस्सम का सरापा नजर आए। काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे हूँ जिससे की गुलामी में वो आका नजर आए। माशाल्लाह आज नाथखानों के साथ माजी की यादें हो रही हैं और माजी की यादों में भी माजी के वो मुबारक और प्यारे अंदाज कलाम और हमारे नाथखानों की यादें माशाल्लाह। अल्लाह पाक इन सब पर अपनी ख़ास फजल और रहमत फरमाए। जी मुश्ताक की तुरबत पर अल्लाह करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। तमाम मरहुमीन मुबल्लिगीन मुबल्लिगात पर अल्लाह पाक अपनी खुसूसी रहमतों का नुज़ुल फरमाए और हम सबको ज़ौक़ और शौक़ के साथ इश्क़ रसूल में डूब कर नात शरीफ पढ़ने सुनने की अल्लाह पाक सादत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाही ख़ातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माजी की यादें, माजी की यादें, यादें, यादें।